یہ اب ہمارے پاس یہ بھائی صاحب، کیا نام ہے بھائی؟ مبشر صاحب۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ یاری صاحب آپ کا میں نے پورا مناظرہ تو دیکھا ہے۔ پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک سوال آپ کے پاس میں لے کے آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو مناظرے پہ کمنٹری دے، ٹھیک ہے؟ مناظرے کا کیا کرتے ہیں؟ جی جو آپ نے مناظرہ کیا ہے اس کے اوپر میں اپنے کمنٹ دے دوں کہ بات کیا ہے اصل، ٹھیک؟ پر ایک سوال آپ کے پاس لایا ہوں وہ بعد میں کر لوں، ٹھیک ہے؟ صحیح جی تو پہلی بات میں یہ کہوں گا مولوی صاحب کو چاہیے کہ وہ صحیح تیاری کر کے آئیں۔ وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ شروع میں مناظرہ ہار گئے کہہ کے کہ عمر بھاگ گئے تھے، وہ صحیح ہے، وہ ہار گئے تھے مناظرہ، وہیں ہار گئے، بات ٹھیک جی بالکل، لیکن انہوں نے دعویٰ ہی غلط تھا۔ پہلی چیز یہ آپ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے توبہ کیا اور یہ ثابت کیا، صحیح؟ تو پہلے تو ہم یہ آپ سے کہیں گے کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ نے جس بات کا کہا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے کہ میں جو احد سے بھاگا ہوں، پہلی چیز ہے۔ دوسری بات جو آپ نے حدیث دکھائی ہے اس پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو حدیث دکھائی جامع البیان سے، صحیح، کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میں پہاڑی بکری ہوں وغیرہ وغیرہ، اس کے ذرا پہلا راوی آپ دیکھیں ابو ہشام الرفاعی، ٹھیک ہے، وہ ضعیف ہے۔ پہلی چیز اس حدیث کے بارے میں آپ سے اگر اجازت دے تو میں پڑھ دوں اس کی ذرا، اجازت ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ جی یہ ہے تقریب التہذیب، تقریب التہذیب آپ جانتے ہوں گے، بہترین کتاب ہے جرح تعدیل کی، اس میں ابو ہشام الرفاعی کے بارے میں یہ آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں۔ ابو ہشام الرفاعی کے بارے میں کہتے ہیں لیسا بالقوی، مضبوط نہیں تھا۔ اور آگے امام بخاری کا قول نقل کرتے ہیں، قال البخاری رأیتهم مجتمعین علی ضعفہ، اس کے ضعیف ہونے پہ میں نے لوگوں کو جمع دیکھا ہے۔ آگے اس کے بارے میں جن لوگوں نے اس کے ضعیف ہونے پہ اجماع کیا ہے وہ بھی موجود ہیں، کہتے ہیں بل ضعیف تھا ابو ہشام الرفاعی۔ آگے کہتے ہیں والنسائی، بخاری نے اس کو ضعیف کہا، والنسائی وابن نمیر وابن ابی حاتم الرازی، سب نے اس کو ضعیف کہا۔ پہلی چیز حدیث صحیح نہیں۔ دوسری بات بخاری میں حدیث موجود ہے کہ وہ لوگ وہاں سے بھاگے نہیں تھے۔ پہلی چیز کیا ہے، جب ابو سفیان اوپر گئے پہاڑ پہ دیکھنے کے لیے، ایک سیکنڈ، تو کہتے ہیں فقال افی القوم، اچھا محمد، افی القوم محمد، کیا آپ کے بیچ میں محمد موجود ہے؟ فقال لا تجیبوا، رسول اللہ نے کہا اس کو جواب مت دینا۔ فقال افی القوم ابن ابی قحافہ، ابو بکر موجود ہے، فقال لا تجیبوا، اس کو جواب مت دینا۔ پھر فقال کیا ابن خطاب تمہارے بیچ میں موجود ہے؟ ان هؤلاء قتلوا، بے شک یہ سب قتل ہو گئے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں فلو كانوا احيانا، ابھی چھوڑ ایک سوال کرو نا، ایک سوال کرو بھائی، تو ایک پہلے ابو ہشام رفاعی کا لے لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جیسے شروع میں کہہ دیا تھا، اس میں اس کے کئی دلائل ہیں کہ عمر بن الخطاب بھاگے، صرف ابو ہشام رفاعی کی حدیث نہیں ہے، کئی احادیث میں نے شروع میں دکھا دیے تھے، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات یہ اگر مان بھی لیں کہ ابو ہشام رفاعی ضعیف ہیں، تو اگر اس حدیث کے شواہد موجود ہیں، چاہے شاہد ضعیف بھی ہو، شاہد ایک بھی نہیں کئی ایک شواہد توابع میں نے دکھائے، تو جو میں نے نہیں دکھائے وہ اس سے زیادہ ہیں، تو اس کے صحیح بن جاتا ہے۔ پھر ابو ہشام رفاعی اس کے توثیق پر اجماع ہے، نہ صرف یہ ضعیف نہیں ہے، اس کے توثیق پر اجماع ہے۔ وہ کیوں ہے اس کے توثیق پر اجماع ہے؟ آپ دیکھو، اس کے پہلے میں آپ کو دکھا، یہ بخاری اور مسلم کے روایت میں سے ملاحظہ کریں۔ یہ کتاب ہے حج الساری فی مقدمۃ صحیح البخاری، ملاحظہ کریں میرے بھائی، میں اس کو ذرا فل پیج کر دوں تاکہ سب کو نظر آئے۔ یہاں پر ابن حجر عسقلانی واضح طور پر فی سیاق اسماء من طعن فیہ من رجال هذا الکتاب، کہ اس کتاب میں، بخاری کی کتاب میں جو مطعون رجال ہیں ان کے متعلق کیا بات ہے۔ اس میں یہی کہتے ہیں کہ یہ سب رجال، کیونکہ امت نے بخاری مسلم کو توثیق کیا ہے اور قبول کیا ہے، تو یہ بمنزلہ کس بات کا مسئلہ ہے کہ منزلے پر ہے۔ واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کے منزلے پر ہے کہ بھلے کہ من اطباق بھلے فہو بمثابت اطباق الجمہور علی تعدیل من ذکر فیہما، کہ یہ بخاری اور مسلم کی جو تصحیح ہے کہ ان کو پوری امت نے صحیحین بولا ہے، یہ اس بات کے مترادف ہے کہ پوری امت مجمع ہے کہ صحیحین کے رجال سب ثقہ ہیں۔ نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، یہاں پہ ملاحظہ کریں، کہتے ہیں ورواتہما، بخاری اور مسلم، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم، حافظ ابن حجر کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ اس کے روات سب کے سب کیا ہیں، سب کے سب یہ عدول ہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ بہت سارے ہیں جو میں ان کو نہیں دکھانا چاہتا۔ اب میں بخاری مسلم کے آپ کے روایت دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ بخاری مسلم کے روات میں سے، ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے اسامی من روى عنهم محمد بن اسماعیل البخاری من مشائخ الذي ذكرهم في جامع الصحیح، جامع الصحیح میں یعنی بخاری، جامع صحیح بخاری جو ہے اس میں بخاری کے مشائخ کون کون ہیں،
چاپ دار البخاری یہ کتاب 1415 میں چھپی. یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 33 بلکہ صفحہ نمبر 30 میں. صفحہ نمبر 30 میں ایک منٹ معاف کیجیے گا, صفحہ نمبر 30. لہری صاحب بولنے کی اجازت ہے؟ نہیں اجازت نہیں ہے نا, ایک منٹ چلیں مکمل کریں. میں بات اپنی پوری کروں. جی یہ ملاحظہ کروں, یہ صفحہ نمبر 149 ہے. محمد ابن یزید ابن رفاع ابو ہشام الرفاعی من اہل الکوفہ ولی قضاء بغداد وکان یغضب بالحنا ومحمد ابن اسماعیل استشهد بحدیثی فقط. بلے وہ یہ اس کے حدیث سے استشہاد کیا. اچھا, اور وہ اس کے حدیث مسلم میں آپ کو دکھاؤں, روایت مسلم للرفاعی, مسلم کے روایت میں سے صفحہ نمبر, اچھا صفحہ نمبر 460 میں ملاحظہ کریں, مسلم کی حدیث ہے. ایک منٹ یہ مسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم چاپ دار الفکر ہے. یہاں پر حدیث نمبر ہے 2230. یہ حدیث روایت کرتا ہے محمد ابن یزید الرفاعی سے, واللفظ لواصل اور فلان فلان, یہ حدیث ہے مسلم کی. اچھا, اب میں اس کے کچھ توثیقات آپ کو دکھاؤں کہ یہ بخاری نے جو بولا نا محمد ابن اسماعیل کہ مجمعین علی تضعیف, یہ غلط ہے. اس کے تضعیف پہ کوئی اجماع نہیں ہے, اس کے توثیقات بہت سارے ہیں. یہ کتاب ہے تاریخ الثقات للعجلی, تاریخ الثقات للعجلی 1984 بیروت میں چھپی ہے. اس میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 416 میں. پہلی بات ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ لیس بقوی جرح نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. یہ جو بخاری نے بولا ہے کہ اس کے تضعیف میں اجماع ہے, یہ بالکل غلط ہے. محمد ابن یزید ابن محمد ابن کثیر الرفاعی ابو ہشام الرفاعی کوفی لا بأس به, صاحب قرآن قرأ علی سلیم وولی قضاء المدائن. عدم البعث خود عدم البعث جو نفی یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اجلی نے بولا. کتاب الثقات, کتاب آپ سو رہے تھے, میں نے کتاب ابھی دکھایا, کتاب الثقات للعجلی, اجلی نے بولا. کس نے بولا؟ اب یہ خود عدم البعث نفی البعث یہ خود توثیق ہے. اچھا, ملاحظہ کریں تاریخ بغداد میں, تاریخ بغداد میں خطیب نے اس کے توثیقات بہت سارے نقل کیے. تو جرح جو ہے غیر مفسر, جرح غیر مفسر جو ہے وہ بالکل قبول ہی نہیں ہوتا. اب بخاری نے جو بولا کہ مجمعین علی ضعفی, یہ بالکل غلط ہے. بخاری نے جھوٹ بولا, خود اس نے اس سے روایت کی اپنی کتاب میں. پہلی بات ہے. دوسری بات ہے کہ اس کے توثیقات موجود ہیں. یہ کتاب تاریخ مدینہ السلام ہے, ملاحظہ کریں, ملاحظہ کریں, 2001 میں چھپی ہے. یہ جلد نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر 4. یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاریخ بغداد میں صفحہ نمبر 595 میں اس کی تذکرہ ہے رفاعی کی. محمد ابن یزید ابن کثیر ابن رفاع ابن سماع ابو ہشام الرفاعی الکوفی روى عنہ محمد ابن اسماعیل البخاری. دیکھو ادھر, ومسلم الحجاج, دونوں نے روایت کیا. پھر یہاں پر اس کے توثیقات جو ہے, سألت يحيى بن معين سألت يحيى بن معين عن ابي هشام الرفاعي قال ما ارى به بأسا. یہ تصریح ہے اس کے توثیق میں, ما ارى, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اچھا, حدثنا فلانا فلان حدثني ابي قال ابو هشام الرفاعي كوفي لا بأس به. ابو مسلم صالح ابن احمد ابن عبداللہ ابن صالح ابن مسلم نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ یہ جو ہے یہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. روى عن حفص وابن ادریس وقرأ على سلیم وولی قضاء المدائن. اور پتہ ہے یہ اس زمانے میں قاضی جو ہوتے تھے نا, وہ بڑے بڑے علماء قاضی بنتے تھے, ہر ایک قاضی نہیں بنتا تھا. اچھا, سألت البرقانیہ عن ابی ہشام الرفاعی قال ثقة امرني ابو الحسن دارقطنی ان اخرج حدیثه في الصحیح. برقانی کہتا ہے کہ ابو الحسن دارقطنی نے کہا کہ اس کے حدیث صحیح ہیں, اپنی صحیح حدیث میں اس کا حدیث تخریج کرو. یہ سب توثیقات ہیں. آپ نے جو تصحیف لایا ہے کوئی تصحیف نہیں لا سکے, ٹھیک ہے نا. اچھا, میں مزید
इसकी तौसीक आपको लिखा दूं। अगर ये ज़ईफ भी होता ना, इसकी हदीस सही है। क्यों इसकी हदीस सही है? कि इसके शवाहिद मौजूद हैं और दूसरे तुरुक से मरवी हैं, जैसे मैंने वो दिखा दिया। फिर इसके ये ज़ईफ ही नहीं है, क्योंकि जो आपने जो नकल किया वो तज़ईफ ही नहीं है। ये किताब है अल-इबर फी खबर मन खबर, तालीफ अज़-ज़हबी, जुज़ अल-अव्वल। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, सफ़हा नंबर है यहां पे 357 में, सफ़हा नंबर 357 में अबू हिशाम रिफ़ाई की तौसीक कहता है यह सनत 48 सनत 248 में जो लोग वफात पाए, वफिया इस साल वफात पाए अबू हिशाम रिफ़ाई अहदुल आलाम अल कुरान, ये कुरान करीम के बहुत बड़े उलमा में से अला सुलैम मुसम्मा मन फुलान व कान इमामन मुसन्निफन फिल क़िराअत वली क़दा बगदाद। ये इल्म क़िराअत में इमाम था, अपने ज़माने का सबसे बड़ा आलिम था, और बगदाद में ये काजी भी था। अच्छा, और भी मैं तौसीक़ात आपको लिखा दूं ताकि बिल्कुल आपकी तबीयत साफ हो जाए। सियर आलाम नुबला जुज़ सानी अशर, आप मुअस्ससतुर रिसाला मुलाहिज़ा करें, 1996 में छपी है, सही है, सफ़ा नंबर 153। फिर ज़हबी क्या कहता है? ये अबू हिशाम रिफ़ाई, मुस्लिम, तिरमिज़ी और अबू माजा ने से हदीस नकल किया। मीम ता काफ, मुस्लिम, तिरमिज़ी, मोहम्मद इब्न यज़ीद, काफ जो है मोहम्मद इब्न यज़ीद अल-क़ज़वीनी, ये इनके मशाइख में से। अल इमाम अल फ़क़ीह अल हाफ़िज़ अल अल्लामा, ये इस अनावीन के साथ इमाम है, फ़क़ीह है, हाफ़िज़ है, अल्लामा। अच्छा, क़ाल अल इजली ला बअस बिही, इजली ने उसे कहा कि उसमें कोई ज़अफ़ नहीं है। साहिब कुरान क़रा अला सुलैम व वली क़दा अल मदाइन। वक़ाल तलहा इब्न मुहम्मद इब्न जाफ़र उस्तुक़दिय अबू हिशाम यानी बबगदाद फ़ी सनत 242 वहुव मिन अहलिल क़ुरआन वल इल्म वल फ़िक़्ह वल हदीस लहू किताबुन फ़िल क़िराअत क़रा अलैना इब्न साइद अक्सरह। वक़ाल अहमद इब्न मुहम्मद इब्न मुहरिस सहलतु यहया इब्न मईन अन अबी हिशाम क़ाल मा अरा बिही बअसा। ये सब तौसीक़ात हैं। वक़ाल अल-बरक़ानी अमरनी अद-दारुक़ुत्नी अन उख़र्रिज अहदीथहु फ़ी सहीह, सही है। अच्छा, जो आपने दिखाना है ज़अफ़ दिखाना है तफसीर के साथ, नहीं अभी ख़त्म नहीं हुआ। हमने जो तौसीक़ात दिखाई हैं, सब तौसीक़ात दिखाई हैं आपके अपने कुतुब से, अभी ख़त्म नहीं है उसकी तौसीक़ात। अच्छा, अब जो है इब्न हजर का अपना इमाम अज़-ज़हबी मोहम्मद इब्न उस्मान अज़-ज़हबी ज़िक्र अस्माअ मन तुकल्लिम फ़ीहि व हुवा मुवत्थक़, तालीफ अज़-ज़हबी अन्नासिबी, शाब मकतबतुल मनार। इसमें मुलाहिज़ा करें, इसके मुक़द्दिमे में खुद ज़हबी साहब कहते हैं कि इस किताब में वो अफराद का नाम मैं लाया हूं कि जिसके मुतालिक कुछ ज़अफ़ नकल हुई हैं, लेकिन उनकी हदीस कभी रद्द नहीं किया जाता, हसन के मर्तबे से उनकी हदीस कभी साक़ित नहीं होता। ये मुक़द्दिमतुल मुअल्लिफ़, फ़हाज़ा फ़स्लुन नाफ़िउन फ़ी मअरिफ़ति रुवात अस-सुक़ाह फ़ी सुक़ात रुवाह अल्लज़ीन तकल्लम फ़ीहिम बअज़ुल अइम्मा बिमा ला युरद्दु अख़बारुहुम। ये किताब में उन रुवात सिक़ा रावियों के मुतालिक है जिनके मुतालिक बाज़ उलमा ने जरह वारिद किया, लेकिन उनकी जरह की इस हद तक नहीं है कि उनकी हदीस रद्द किया जा सके। वफ़ीहिम बअज़ुल लीन, इनमें कुछ ज़अफ़ है। व गैरुहुम अत्क़नु मिनहुम, दूसरे इनसे ज्यादा सिक़ा भी हो सकते हैं। फ़हाउलाए हदीथुहुम इन लम यकुन फ़ी आला मरातिब as-सहीह फ़ला यंज़िलु अन रुतबतिल हसन। ये वो अफराद हैं, इनके हदीस हो सकता है कि आला मरातिब, आप मरातिब सही में ना हो, लेकिन हसन के मर्तबे से, हुज्जियत के मर्तबे से कभी नीचे नहीं हो सकते। अच्छा, जब यह पता चला, यहां पर यह उसका मुकद्दमा था मुअल्लिफ का, सफ़ा नंबर 172 में अबू हिशाम रिफ़ाई का जिक्र करते हैं। यह सफ़ा नंबर 172 है। मोहम्मद इब्न यज़ीद अबू हिशाम रिफ़ाई, मीम ता क़ाफ, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा ने इसे रिवायत किया। रवा अन्हु मुस्लिम वरव लहु मनाकिर जुम्मा क़ाल अल-बुख़ारी रअयतुहुम मुजमईन अला ज़अफ़ी। इसने मनाकिर वगैरह जमा किए, लेकिन उसके बावजूद ये उसने और बुखारी ने बोला कि इसके ज़अफ़ पे सब इजमा है, लेकिन खुद ज़हबी कहता है, क्या कहता है? कहता है कि इसके ये जो जुरूह हैं, इसके हदीस को हसन के मर्तबे से नीचे नहीं ला सकते। सही है ना? अब बोले, क्या बोलना? जबरदस्त, ये आप बोल सकते हैं। पहली चीज तो आपने कहा कि जरा मुबहम कबूल नहीं होती है, आपका झूठ है। एक चीज आपने कहा कि बुखारी अगर ऐसे ज़ईफ कह दे, और दूसरी बात अगर वो वजह ना पेश करे वो कबूल नहीं होगी, ये बात झूठ है। आप एक बात समझे, इलल का इमाम अगर तौसीक
اگر یہ جرح کر دیتا نا چاہے وہ مبہمی کیوں نہ ہو. اب بخاری کے آگے آپ بتائیے قبول ہوگی جو آپ توثیق دکھا رہے ہیں؟ بخاری کے آگے قبول ہوتی ہے. بالکل بالکل. دیکھو ابھی آپ کی حد یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے جھوٹا کہہ دیں. جرح مفسر، جرح بلا مفسر قبول نہیں ہے، یہ تو بالاجماع سب محدثین کا یہ موقف ہے. جرح غیر مبین قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. پھر ابھی میں نے آپ کو دکھا دیا خود ذہبی نے، دیکھیں آپ کہتے ہیں بخاری کے سامنے اس کا قبول نہیں، خود ذہبی نے بخاری کی جرح نقل کی ہے اور اس کے باوجود کہا کہ یہ شخص اس میں گرچہ کچھ ضعف نقل کیا گیا ہے لیکن اس کا حدیث رد نہیں ہوتا، اگر اعلیٰ مراتب صحت میں نہ ہو حسن سے کم نہیں ہوتا. تو آپ کا یہ قول کہ بخاری کے سامنے کسی کا قول نہیں چلتا، یہ خود آپ کے اکابر نے اس کو رد کیا، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جرح بلا مفسر قبول نہیں ہوتا، یہ میرا جھوٹ ہے. آپ مجھے تعجب ہے کہ میں آپ سے گفتگو کیوں کروں، میں آپ سے گفتگو کیوں کروں ایسے شخص سے. کیوں آپ نے ایسا جملہ بولا کہ جرح بلا مفسر قبول نہیں ہوتا، یہ میرا جھوٹ ہے. آپ نے کہا تھا کہ جرح مبہم اس طرح سے اگر وہ وجہ نہ بتا ضعیف کہتا تو ایسا قبول نہیں ہوتا. قبول نہیں ہوتا، بالکل غلط ہے. جرح بلا مفسر یہ غیر مقبول ہے. اچھا سنیں اللہ، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. آپ کی بات مان لی. نہیں یہ جھوٹ ہے. آپ نے مجھے کہا کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. یہ اکابر علم حدیث کا یہ موقف ہے کہ جرح غیر مفسر مسموع نہیں ہے. علل کا امام اگر کہتا ہے جرح کرتا ہے تو آپ بتائیں کسی کا ہو، کسی ابھی اس کا مثال یہ ہے. آپ نہیں، ایک منٹ آپ جرح تصحیح تضعیف میں یا توثیق و جرح میں آپ زیادہ عالم ہے یا ذہبی؟ جرح و تعدیل میں، تضعیف و تصحیح میں آپ زیادہ عالم ہے یا ذہبی صاحب زیادہ عالم ہے؟ بخاری زیادہ عالم ہے، ذہبی سے بڑھ کے. نہیں، آپ زیادہ عالم ہے یا بخاری زیادہ، یا ذہبی زیادہ عالم ہے؟ ذہبی نے بخاری کے وہ اس قواعد کو نہیں جانتا کہ بخاری کے قول کے آگے کسی کا قول نہیں چلتا، وہ اس کو نہیں جانتا. کئی بار ایسا کیوں اس نے دیکھو یحییٰ ابن معین وہ بڑا ہے، یحییٰ ابن معین بڑا ہے یا ذہبی بڑا ہے یا بخاری بڑا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی بات قبول ہو گئی. اب سوال تو اس طرح کی فضول بات نہ کرو کہ جرح بلا مفسر. اگر کس نے بولا کہ بخاری معصوم ہے کہ بخاری کے آگے کسی کی بات نہیں چل سکتی؟ کسی نے تو پھر ختم ہے. لیکن بخاری اگر قواعد کے دائرے سے باہر بات کرے، بخاری اگر کوئی بات بغیر دلیل کے کہہ دے، اس طرح نہیں کہ اسے بخاری نے بولا ہے تو صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو نہیں مانتے. ابھی آپ کے عالم آئے تھے نا، ابھی کیا کہہ رہا تھا وہ؟ ہمارا عالم ہے، ہمیں پتہ نہیں کون ہے بھائی. ابھی آپ کا عالم ہے، بالکل عالم. سنیں ہم نے شروع میں کیا بولا؟ بھلے عف اللہ عنک لما اذنت لهم، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فسق کی نسبت دی ہے. آپ بولو. بہت بڑی چلے وہ عالم نہیں، آپ جواب دے دو. اس کا آیت کا کیا تفسیر ہے؟ انہوں نے غلط کہا. سنیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. جب عمر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معصوم نہیں مانتے، کہتے ہیں نبی نے فسق کا مرتکب کیا، اللہ نے بولا کہ اللہ نے اس کو ڈانٹا، بولا میں نے تجھے معاف کر دیا. اور پھر یہ بخاری کے متعلق کہتا ہے نا، بخاری بغیر دلیل کی بھی بات کرے اس کی بات کے آگے کچھ نہیں چلتا. یہ اور ان کے اپنے علماء نے اس کی بخاری کی مخالفت کی ہے. جی بات جرح کی تھی. ہم یہ نہیں کہہ رہے امام صاحب جرح میں بھی جرح غیر مفسر غیر مسموع ہے. ٹھیک ہے نا. ذہبی نے اس کی نقل کی ہے، اس کی بات، اس کے باوجود کہتا ہے کہ یہ اس تضعیف کو ہم نہیں مانتے. اس کی حدیث جو ہے اگر صحیح نہ بھی ہو تو حسن سے کم نہیں ہے. ختم بات. زبردست. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف